الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والقرآن الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الحبيب الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عمر سراج أهل الجنة وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله ينطق على لسان عمر وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أول من يصافح الحق تبارك وتعالى عمر وأول من يدخله في الجنة وأول من يأخذه بيده فيدخله الجنة عمر أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحق يعلو ولا يعلى. محترم حضرات گرامی، آج 28 ذی الحج شریف ہے. ایک دو دن کے بعد محرم شریف کا مہینہ آنے والا ہے. یکم محرم کو سیدنا فاروق اعظم حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے. اس مناسبت کے پیش نظر بھی درست ہے کہ سیدنا امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا شان اور ان کی شہادت کا کچھ حصہ بیان کیا جائے. اس کے بعد 10 محرم کو جو واقعات کربلا شریف ہوئے ہیں، سیدنا امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے دین کی سربلندی کے لیے حق کا بول بالا کرتے ہوئے اپنے صاحبزادگان، اپنے لخت جگر حضرات کہ قربانی بھی دی اور آخر میں اپنی قربانی بھی دی. تو یہ حق باطل کے سامنے سینہ سپر کھڑا رہا. جدید باطل تھا، امام حسین علیہ السلام حق پر تھے اور وہ حق پرست تھے، حق کا اجالا کرنے والے تھے، حق کا بول بالا کرنے والے تھے. اس 2 موضوعات کو میں نے اس 1 گھنٹے کے اندر بیان کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. تو آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے خطبے کے بعد، اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والا میرا محبوب. النبی کے معنی غیب کی خبریں دینے والا، المخبر عن الغیوب، تمام غیوب کی خبریں دینے والا، اس کو اللہ کا سچا نبی کہتے ہیں. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ
کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب دان مانتا ہے وہی نبی مانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ کی طرف سے عطائی علم کے ساتھ غیب دان مانتا ہے وہی سرکار کو نبی مانتا ہے۔ اہل سنت والجماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخبر عن الغیوب سمجھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخبر عن الغیوب بنایا تو آپ کی صفت نبوت کا بیان فرمایا۔ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والا، اے کل غیب کی خبریں دینے والا۔ ایک مسئلہ یہی ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب دان نبی ہیں، عطائی علم الہی سے تمام غیوب کا علم رکھتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم علیہ السلام قیامت تک غیب دان نبی برحق ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ قرآن قیامت تک قرآن ہے، اس کا ایک ایک لفظ قرآن ہے، اس کا ایک ایک حرف قرآن ہے، اور یہ اللہ کی سچی کتاب ہے، اور قیامت تک یہ باقی موجود ہے، تو اس کا ہر حکم بھی قیامت تک باقی ہے۔ تو یا ایھا النبی کے معنی اے نبی کریم غیب کی خبریں دینے والا، یہ ندا کرنا نبی کی صفت کو بیان کر کے یہ سنت الہی بھی قیامت تک باقی ہے۔ لہذا قیامت تک یا نبی اللہ کہنا یہ قرآن سے ثابت ہے، اس آیت کریمہ سے ثابت ہے، کیونکہ ہر حکم قرآن کا قیامت تک باقی ہے، تو یا نبی کی ندا بھی قیامت تک باقی ہے، یا نبی اللہ کہنا بھی قیامت تک باقی ہے، اور یا نبی اللہ کہیں گے تو سنت خدا بندی پر عمل بھی ہو جائے گا۔ اس لیے ہم اہل سنت یا نبی اللہ یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والا، ندا فرمائی، یہ ندا فرمائی۔ صحابہ کرام بھی اسی طرح ندا کرتے تھے۔ سرکار کے تشریف لانے سے پہلے جب صحابہ کرام اہل مدینہ کو علم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں مکۃ المکرمہ سے، تو مسلم شریف کی روایت ہے کہ صعد الرجال والغلمان فوق البیوت وفی الطرق وینادون یا محمد یا رسول اللہ۔ بچے چھتوں پر چڑھ گئے، یہ مرد جو تھے گلی کوچوں میں پھر رہے تھے اور سارے ندا کر رہے تھے، نعرہ لگا رہے تھے، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ ابھی سرکار تشریف نہیں لائے، سرکار سے پہلے وہ نعرے لگا رہے ہیں۔ معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ظاہری موجود بھی نہ ہوئے ہوں تو یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا محمد رسول اللہ کہنا جائز ہے۔ یہ سنت صحابہ کرام ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں نے پڑھ دی ہے کہ صعد الرجال والغلمان فوق البیوت وفی الطرق ینادون یا محمد یا رسول اللہ، کہ لڑکے اب چھت پر چڑھ گئے، مکانوں کے چھتوں پر، مرد چھت پر چڑھ گئے، گلی کوچوں میں وہ ندا کر رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ معلوم ہوا کہ اہل سنت والجماعت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ یا نبی اللہ کہہ کر لگاتے ہیں، یا رسول اللہ کہہ کر لگاتے ہیں، یہ تو سنت صحابہ پر عمل کرتے ہیں، اور یہی ہمارے لیے ہدایت کا سبب ہے کہ سرکار نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کے مثل ہیں، جس کی تابع داری کرتے جاؤ گے ہدایت پاتے جاؤ گے۔
تو ہم صحابہ کرام کے اس ندا کی تابع داری کر کے یا رسول اللہ کہتے ہیں، لہذا وہ بھی ہدایت پر، ہم بھی ہدایت پر، یا رسول اللہ کہنے سے ہدایت کاملہ مزید مل جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی کریم، اے میرے محبوب، غیب کی خبریں دینے والا، سن لے، حسبک اللہ، تجھے اللہ ہی کافی ہے، تیرے دشمنوں کی حفاظت سے میں خدا تیرے لیے کافی ہوں، کوئی حملہ نہیں کر سکتا تجھ پر، میں جو محافظ ہوں۔ حسبک اللہ، اللہ تجھے کافی ہے۔ اب یہاں تک ہوتا تو مطلب واضح ہے کہ اللہ محبوب کی حفاظت کے لیے کافی ہے۔ متصلاً فرمایا وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والے صحابہ کرام میں سے جو آپ کے ہر وقت تابع دار جو بھی ہے وہ بھی آپ کے لیے کافی ہے۔ سارے مفسر اس آیت کے ماتحت لکھ رہی ہیں کہ اتباع رسول کرنے والا یہاں مراد سیدنا امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اب دو مسئلے ثابت ہوئے، ایک تو وہ تابع دار مصطفیٰ ثابت ہوئے کہ سرکار کے بے شک وہ تابع دار ہیں، دوسرا سرکار کے لیے حفاظتی وہ بھی محافظ ہیں، وہ بھی کافی ہیں، یہ بھی ثابت ہوا۔ معلوم ہوا اللہ بھی کافی ہے، اللہ کے جو محبوب بندے ہیں رسول اللہ کے غلام وہ بھی کافی ہیں، اللہ سرکار کے لیے کافی ہے، حضرت امیر عمر سرکار کی غلامی کے لیے کافی ہیں، رسول اللہ ہم سب کے لیے کافی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے کافی ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، یار ہم نے آپ کو بھیجا ہے سب لوگوں کے لیے کافی ہیں، آپ ایک ہی آپ کافی ہیں۔ معلوم ہوا اللہ شافی محمد کافی، یہ سچ مسئلہ ہے، لہذا اللہ رسول اللہ کے لیے کافی ہے۔ امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی غلامی میں کافی ہیں، سرکار ہم سب غلاموں کے لیے ہر وقت ہر آن کافی ہیں، دنیا میں کافی ہیں، ہماری قبر میں کافی ہیں، ہماری آخرت میں کافی ہیں، ہمیں جنت میں بھیجنے کے وقت بھی کافی ہیں۔ اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جو مومنین سے آپ کا صحیح تابع دار ہے وہ حضرت امیر عمر، معلوم ہوا کہ ان کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ حضرت امیر عمر کی صحابیت تابع داری قرآن سے ثابت ہے، تو جو امیر عمر کا انکار کرے گا وہ قرآن کا انکار کرے گا، جو قرآن کا انکار کرے گا وہ اسلام سے باہر نکل جائے گا، اسلام کے اندر داخل ہیں تو امیر عمر کو ماننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے کافی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ امیر عمر میرے نزدیک کیسے ہیں؟ فرمایا کہ امیر عمر اس طرح ہیں کہ ان اللہ ینطق علی لسان عمر، میرا اللہ تعالیٰ خود امیر عمر کی زبان پر بولتا رہتا ہے۔ امیر عمر کا بولنا اللہ کا بولنا ہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات کریمہ موجود ہیں کہ جو رائے امیر عمر کی تھی کہ حکم اس طرح ہونا چاہیے، اللہ نے اسی طرح حکم نازل فرمایا کہ امیر عمر جو چاہتا ہے میں بھی وہی چاہتا ہوں۔ مثلا پہلے حکم تھا روزے کا کہ عشاء کے بعد اپنا روزہ شروع ہو جاتا تھا تو صبح تک روزہ ہی روزہ ہے،
کہ نہ کھا سکتے ہو، نہ پی سکتے ہو، نہ گھر والوں کے قریب جا سکتے ہو۔ تو امیر عمر نے فرمایا تھا کہ روزہ مغرب کی اذان کے بعد تک بس ختم ہونا چاہیے، ساری رات روزہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے فوراً حکم نازل فرمایا، جو امیر عمر کی رائے ہے میری بھی رائے وہی ہے۔ متعدد آیات قرآن مجید میں ہیں جو حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے کے مطابق احکام الہی نازل ہوئے ہیں۔ یہ سعادت سیدنا امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے۔ یہ شان والے حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ برحق ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، خلیفۃ الرسول ہیں، دوسرے خلیفہ ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا شان قیامت کے دن ظاہر ہوگا کہ سرکار نے فرمایا عمر و سراج اہل الجنہ، جتنی جنت والے جنت میں ہوں گے ان سارے جنتیوں کا نور کا چراغ امیر عمر کی ذات پاک ہوگی، سب کا نوری چراغ امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہوگی۔ یہ جنت میں شان امیر عمر کا دکھایا جائے گا، تو وہ بھی شان قیامت کے دن نظر آئے گا۔ سرکار فرماتے ہیں اول من یاخذہ بیدہ فیدخلہ الجنۃ عمر، اللہ تعالیٰ خود جلوہ گر ہو کر جس کا ہاتھ پکڑ کے پہلے جنت میں داخل کرے گا وہ امیر عمر ہوگا۔ ہم بزرگوں کے ہاتھوں سے مصافحہ کرتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں کہ فلاں بزرگ سے میں نے مصافحہ کیا، میرا ہاتھ فلاں بزرگ کے ہاتھ سے مس ہوا ہے، ٹچ ہوا ہے، ہمیں بڑے خوشی ہوتی ہے۔ یہ قیامت کے دن دیکھنا، سرکار فرماتے اول من یصافح الحق تبارک و تعالی عمر، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ خود جلوہ گر ہو کر جس سے پہلے خود مصافحہ کرے گا جس کے ہاتھ سے، وہ امیر عمر ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا شان احادیث مبارکہ میں بہت ذکر ہو چکا ہے، آپ کے مناقب احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں، کتب حدیث کے اندر آپ کے بہت فضائل موجود ہیں۔ قصہ مختصر کہ حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتنی بہت بڑی شان والے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو اللہ سے مانگ کے لیا ہے، مانگ کر لیا ہے۔ سرکار نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمرین، عمر بن ہشام و عمر بن خطاب، یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما دو شخصیتوں سے، یا عمر بن ہشام مسلمان ہو جائے یا عمر بن خطاب مسلمان ہو جائے۔ آپ کا ارادہ تھا عمر بن خطاب آ جائیں، چنانچہ پھر ان کے دل میں اللہ نے خیال ڈالا اور وہ کھچے آ گئے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے اور آپ کے قدموں کے غلام بن گئے، مشرف اسلام ہو گئے۔ تو نگاہ ناز کی تاثیر کا فاروق سے پوچھو، قلم سر کرنے آئے تھے ہوئے گرویدہ، ارادہ کچھ اور لے کر آئے تھے، جب سرکار کا دیدار ہوا وہ گرویدہ ہو گئے، قیامت تک گرویدہ ہو گئے۔ یہ مانگے ہوئے ہیں، یہ مراد رسول ہیں۔ حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول ہیں، باقی صحابہ مرید رسول ہیں اور حضرت امیر عمر مراد رسول ہیں۔ یہ مقام سیدنا امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کا ہے۔ تو قصہ مختصر، حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے نگاہ بصیرت یہ دی تھی کہ نہاوند کا مقام مدینہ منورہ سے بہت دور ہے، 1000 میل کا فاصلہ ہوگا اس سے زیادہ۔ تو وہاں حضرت ساریہ لڑائی میں لڑ رہے تھے کفار سے، تو حضرت امیر عمر خطبہ دے رہے ہیں جمعہ کا، تو خطبے کے درمیان فرمایا یا ساریۃ الجبل،
یا ساریۃ والجبل، اے ساریہ پہاڑ کی آڑ میں آ جا، بچ جائے گا۔ وہ پہاڑ کی آڑ میں چلے گئے، بچ گئے۔ صحابہ نے ٹائم نوٹ کر لیا، انہوں نے بھی نوٹ کر لیا۔ جب وہ واپس آئے فتح یاب ہو کر، صحابہ نے پوچھا کہ آپ کو کوئی آواز آئی تھی خطبہ کے وقت؟ انہوں نے فرمایا واقعی مجھے آواز آئی تھی، حضرت امیر عمر کی آواز تھی کہ اے ساریہ پہاڑ کی آڑ میں آ جا۔ میں پہاڑ کی آڑ میں چلا گیا، میں بچ گیا۔ تو اب اس سے دو مسئلے ثابت ہوئے۔ ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ کہاں حضرت ساریہ لڑائی میں مصروف ہیں، نگاہ امیر عمر ہزاروں میلوں سے اس کے حال کو دیکھ رہی ہے۔ ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ بصیرت فاروقی وہ ہزاروں میلوں سے اس کے حال کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر سرکار کا غلام فاروق اعظم ہزاروں میلوں سے دیکھتا ہے تو روضۃ الرسول سے ہمارے نبی کریم علیہ السلام بالکل خدائی کو دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی دور سے کھڑے ہو کر مدد فرمائی، اور ان کو مدد فرمائی کہ پہاڑ کی آڑ میں آ جا، بچ جاؤ گے۔ یہ مدد ہے امیر عمر کی طرف سے حضرت ساریہ کے لیے۔ اگر حضرت امیر عمر حضرت ساریہ کے مددگار ہو سکتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب غلاموں کے ہر وقت مددگار ہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 میل کے فاصلہ پر کھڑے ہیں، وہیں سے ندا کر رہے ہیں نام لے کر، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کے آڑ میں آ جا۔ اگر دور سے ایک صحابی کو ندا کرنا جائز ہے تو رسول اللہ جو ہمارے جان و جگر سے قریب ہیں ان کو بھی ندا کرنا جائز ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا، بہت بڑا شان عطا فرمایا۔ احادیث مبارکہ کثیر تعداد میں موجود ہیں سیدنا امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان کے اندر، جس کی تفصیلات کا یہ وقت نہیں ہے کہ سب بیان کیا جائے۔ قصہ مختصر کہ وہ خلیفۃ الرسول ہیں، دوسرے خلیفہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی خلافت حق کا ہے، خلافت راشدہ ہے، اور ان کا ہر شان برحق ہے، ان کا ہر شان برحق ہے۔ اب قصہ مختصر، جب ان کا دور خلافت آیا، بڑی فتوحات انہوں نے کی، بڑی جنگیں لڑی ہیں، لاکھوں میل کا ایریا ان کی زیر سلطنت تھا، وہ امیر المومنین تھے، اور آپ کی ہیبت فاروقی سب کو معلوم تھی کہ کتنا امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعب تھا اور وہ ہیبت تھی۔ لیکن قصہ مختصر کہ عالم دنیا سے کوچ کرنا، عالم برزخ کو آباد کرنا، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے۔ آپ صبح کی نماز پڑھا رہے تھے، قرأت سے بالجہر نماز شروع تھی، تو الج نامی کافر نے موقع پایا، وہ تلوار کو تیز دھار کر کے وہ چھپتے چھپتے آیا، آپ کے سر اقدس پر اس نے وار چلایا، اور آپ سخت زخمی ہو کر نیچے بیٹھ گئے۔ تو اس حال کے اندر دوسرے صحابی نے نماز پڑھائی، تو آپ نے اپنے رخت جگر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اے میرے بیٹے، میرا وقت آ چکا ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں چلے جاؤ، ان سے کہو کہ تیرے دروازے کا ایک غلام ہے جس کا نام عمر فاروق ہے، تیرے دروازے کا ایک غلام ہے جس کا نام عمر فاروق ہے، وہ اجازت طلب کرتا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میرا دفن روضۃ الرسول کے اندر ہو جائے، میری تمنا ہے، اگر آپ کی اجازت نہ ہو تو پھر جنت البقیع میں میں وصیت کر لوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں۔ آپ نے فرمایا، پہلا میرے محبوب کا
وہاں جلوہ گر ہونا ہے میرے گھر میں، دوسرا میرے ابا ابو بکر صدیق کا جلوہ گر ہونا ہے میرے گھر میں، تیسری جگہ میں اپنے لیے رکھی تھی، آج میں امیر عمر کو اپنی جگہ بخش دیتی ہوں۔ جاؤ ان کی قبر انور وہاں تیار کرو اور وہ اندر ہی ان کو سپرد کرو عالم برزخ میں۔ چنانچہ ان کی اجازت ہو گئی۔ اس اجازت کے بعد پھر انہوں نے آ کر پیغام سنایا کہ اے ابا جان آپ کی تمنا پوری ہو گئی۔ آپ نے فرمایا جب میری روح پرواز کر جائے دوبارہ پھر جانا، پھر اجازت مانگنا۔ چنانچہ ایسا ہوا، پھر دوبارہ گئے۔ انہوں نے کہا میرا فرمان وہی کافی سمجھو اور بار بار مجھے یاد نہ دلواؤ، میں بڑا غمگین بیٹھی ہوں کہ اتنا سپہ سالار، اتنا بہادر سپہ سالار دنیا سے پردہ فرما رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے پیغام دیا، حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پرواز کر چکی، اور اس کے بعد پھر آپ کا نماز جنازہ ہوا، اور اس کے بعد آپ کی تدفین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر میں ہو گئی۔ وصل نبی متصل، اتصال دائمی ہو چکا، اب تک بھی وہ روضہ رسول کے اندر موجود ہیں، اب تک وہ روضہ رسول کے اندر موجود ہیں، اندر مزارات کی ترتیب اس طرح ہے کہ پہلے سرکار موجود ہیں، سرکار کے بغل کے نیچے حضرت ابوبکر صدیق موجود ہیں، ان کی بغل کے نیچے حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں۔ وہاں ترتیب عالم برزخ میں اس طرح اب تک ہے۔ یہ ترتیب میں نے کیوں بیان کی ہے؟ مجھے میرے والد گرامی علیہ الرحمہ انہوں نے مجھے بیان فرمایا تھا کہ میں نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر کا نقشہ مجھے دکھایا جائے کہ اندر مزارات کی ترتیب کیسے ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ خواب کے اندر یہ روضہ شریف کا پردہ ہٹ گیا، جب پردہ ہٹ گیا مزارات شریف کو ظاہر کیا گیا، اور مزارات شریف کو میں نے دیکھا اسی ترتیب سے، پہلے رسول اللہ موجود ہیں، پھر ان کے مونڈھے مبارک کے نیچے حضرت ابوبکر صدیق ہیں، ان کے مونڈھے مبارک کے نیچے سیدنا امیر عمر ہیں، اور یاقوت اور زمرد اور ان کے پتھر جیسے پتھر رکھے ہوئے ہیں، لائٹیں ان کی مزارات شریفہ سے عرش تک جا رہی ہیں، آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، آ رہی ہیں، اور آواز آئی ھذا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ کی مزار ہے، ھذا قبر ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت ابو بکر کی مزار ہے، ھذا قبر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت امیر عمر کی مزار شریف ہے۔ یہ آواز آئی، اس ترتیب سے میں نے نقشہ دیکھا، اس لیے میں نے یہ بیان کیا ہے کہ یہی ترتیب اب تک موجود ہے۔ سیدنا امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی شان کے مالک ہیں، اور ان کے مناقب بے شمار احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ قرآن مجید کی متعدد آیات جو ہیں ان کے رائے کے مطابق نازل ہوئی ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ و عم نوالہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں یار بے مثل و بے مثال عطا فرمائے، چاروں یار بے مثل و بے مثال عطا فرمائے۔ خاص کر ابوبکر صدیق اور حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق سرکار نے فرمایا لی وزیران وزیرائے فی السماء و وزیرائے فی الارض، وزیرائے فی السماء جبرائیل و میکائیل و وزیرائے فی الارض ابو بکر و عمر۔ سرکار نے فرمایا لوگو میرے دو وزیر ہیں، دو وزیر زمین میں ہیں، زمین پر ہیں، دو وزیر آسمانوں میں ہیں۔ فرمایا آسمانوں میں میرے دو وزیر حضرت جبریل حضرت میکائیل ہیں، اور زمین پر میرے دو وزیر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت امیر عمر ہیں۔ یہ میرے دنیا کے وزیر ہیں، وہ میرے آسمانی وزیر ہیں۔ معلوم ہوا کہ وزیر اس کے ہوتے ہیں جو بادشاہ ہوتا ہے، معلوم ہوا دنیا کی شاہی بھی مصطفیٰ کے لیے، آسمانوں کی شاہی بھی مصطفیٰ کے لیے۔ معلوم ہوا دنیا کی شاہی بھی میرے مصطفیٰ کے لیے، آسمانوں کے شاہی بھی میرے مصطفیٰ کے لیے۔
ساری کائنات سلطنت مصطفیٰ ہے، سرکار شہنشاہ کائنات، سرکار شہنشاہ کائنات ہے۔ تو جب وزیر بنایا تو وزارت دائمی ہے، دنیا کے وزیر ہٹ جاتے ہیں، وہ ان کی تنزلی ہو جاتی ہے، لیکن یہ وزارت ایسی ہے جو دائمی ہے۔ کیوں کہ بادشاہ دائمی ہے تو یہ وزیر بھی دائمی ہے، یہ وزیر بھی دائمی ہے۔ بادشاہ قیامت تک موجود ہے، اپنی سلطنت میں جلوہ گر ہے، تو یہ وزیر بھی قیامت تک موجود ہیں، سرکار کے قرب کے اندر موجود ہیں۔ لہذا یہ دونوں وزیر ہیں آپ کے، یہ وزیر ہونا بہت بڑا مقام ہے، با اختیار وزیر ہیں، بہت بڑا مقام ہے۔ اور پھر کوئی کس ملک کا وزیر ہے، کوئی کس ملک کا وزیر ہے، کوئی کسی کا وزیر ہے، کوئی کسی کا وزیر ہے، یہ دو وزیر شہنشاہ کائنات کے وزیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ اختصاراً یہ آیت میں نے پڑھی، اس پر میں نے مختصراً یہ بیان کیا۔ دوسری آیت میں نے پڑھی ہے قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، پیارے فرما دیں کہ حق آ چکا ہے اور باطل مٹ گیا ہے، اور باطل کو مٹنا ہی تھا۔ تو حق پر امام حسین تھے، اور اب تک وہ حق پر ہیں، قیامت تک وہ حق پر ہیں۔ باطل پر یزید تھا، باطل پر یزیدی تھے، اس وقت بھی باطل تھے، اب بھی باطل ہیں، وہ قیامت تک باطل ہیں۔ باطل کے سامنے حق کا بول بالا میرے حسین کریم نے کیا ہے۔ تو اب میں پوچھتا جاؤں تو یہ طالب علم اور سب یہ ساتھ ہی کہتے جائیں تو میں پوچھوں گا کہ حق کا بول بالا کرنے والا کون؟ کہو پیر حسین۔ حق کا بول بالا کرنے والا کون؟ پیر حسین۔ حق و صداقت کی نشانی کون؟ پیر حسین۔ رسول اللہ کا محبوب مصطفیٰ کون؟ پیر حسین۔ عاشق خدا کون؟ پیر حسین۔ نوجوانان جنت کا سردار کون؟ پیر حسین۔ رسول اللہ کے مونڈھوں پر سوار ہونے والا کون؟ یہ سارا شان حضور امام حسین علیہ السلام کا ہے۔ اثر تو پیر یہی تھے، پیر کہلانے کے حقدار یہی ہیں، اصل میں یہی پیر تھے۔ یہ پیر حسین اصل میں پیر یہ تھے۔ آج کے بعض پیر جو ہیں، جو باطل کا ساتھ دینے والے ہیں، وہ پیر نہیں ہیں، وہ چمچیر ہیں۔ یہ جو باطل کا ساتھ دیتے ہیں یہ پیر نہیں، یہ چمچیر ہیں، اور یہ بالکل رذیل ہیں۔ اگر حق کا ساتھ دینے والا جو ہو وہ سنت پیر حسین پر ہوگا۔ تو امام علی مقام علیہ السلام وہ باطل کے مقابلہ میں تشریف لائے تھے، ان کو ذاتی کوئی غرض نہ تھی۔ یزید فاسق تھا، فاجر تھا، زانی تھا، شرابی تھا، ظالم تھا، اس ناپاک کے مقابلہ میں وہ چادر تطہیر کے مالک حضرت امام حسین تشریف لے آئے۔ وہ باطل کے سامنے سینہ سپر رہے، کیونکہ الحق یعلو ولا یعلی، حق ہمیشہ غالب رہتا ہے، حق مغلوب نہیں ہوتا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس لیے اگر کامیابی ہے تو امام علی مقام کو ہے، جیت ہے تو امام علی مقام کی ہے، باطل کا مقابلہ کیا ہے تو امام علی مقام نے کیا۔
تو ان کے جتنے بھی ساتھی تھے، رفقا تھے، اپنے خاندان والے بھی، دوسرے غلام بھی، تو انہوں نے آپ کو حق پر سمجھتے ہوئے آپ کا ساتھ دیا ہے۔ تو حق کا بول بالا کرنے والا امام حسین کریم ہے، اور اس کے رفقا ہیں، اس کا اپنا خاندان ہے۔ اصل پیر کہلانے کے حقدار یہ ہیں، جو اصل پیر کہلانے کے حقدار ہیں ان کو تو کہتے نہیں، یہ جو پیسے بٹورنے والے بیٹھے ہوئے ان کو پیر کہتے ہیں، یہ جو بے نماز بیٹھے ہیں ان کو پیر کہتے ہیں، یہ جو جمعہ کے دن جمعہ کا نماز کا وقت آئے بیٹھے رہتے ہیں ان کو پیر کہتے ہیں، سالانہ عید الاضحیٰ عید الفطر آئے وہ نماز عید بھی نہ پڑھیں ان کو پیر کہتے ہیں۔ لوگ اندھے مندھے ہو گئے ہیں، وہ اندھے مندھے، ان کو کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ باطل آدمی ہے جو سال کے بعد عید بھی نہیں پڑھتا، جو 8ویں دن کے بعد جمعہ بھی نہیں پڑھتا، روزانہ نماز بھی نہیں پڑھتا، یہ باطل ہے اور باطل کا ساتھ دیتا ہے، باطل پرست ہے۔ یہ اندھے مندے پاؤں پر گر رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، سمجھ آئے کہ اصل پیر کون ہوتا ہے۔ اصل پیر پیر حسین ہے، اصل پیر حضرت علی اکبر ہے، اصل پیر حضرت امام علی اکبر ہے، اصل پیر حضرت امام قاسم ہے، اصل پیر حضرت عباس علمدار ہے۔ یہ حضرات پیر ہیں، یا آج والے پیسے بٹور باطل پرست یہ چمچیر ہیں، یہ باطل لوگ ہیں، باطل پرست ہیں، یہ فاسق ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتے وہ فاسق ہیں، جو نماز عید بھی نہیں پڑھتے وہ فاسق ہیں، جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے وہ فاسق ہیں، یہ فساق ہیں، فاسقین ہیں، یہ پیر ہرگز نہیں ہیں۔ ان سے بچنا چاہیے، ان کے مرید ہونے سے بھی بچنا چاہیے، اور ان کے پاؤں پر ہاتھ رکھنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، ان کے ہاتھ چومنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، ان سے دوری اختیار کرنا چاہیے۔ یہ باطل لوگ ہیں، باطل کی طرفداری کر رہے ہیں، باطل کے پجاری ہو گئے ہیں، نفس کے پجاری ہو گئے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو ہے پرستاری ہوتی رہے، ہماری پرستاری ہوتی رہے، اور لوگ ہمارے نعرے لگاتے رہیں اور ہمارے نعروں سے لوگوں کو متوجہ کرتے رہیں۔ یہ تعریف پسند لوگ ہوتے ہیں، یہ عذابی لوگ ہیں، یہ فاسق و فاجر لوگ۔ ایسے فاسق و فاجروں سے دور رہنا چاہیے۔ پھر اندھے مندے مرید ایسے ہیں جو گھر میں آٹا نہیں ہے، ان کو وہ نذرانے دے رہے ہیں، کوئی 100 دے رہا ہے، کوئی 200 دے رہا ہے، کوئی 500 1000 حسب حیثیت۔ یہ شام کو 25,000 30,000 بنا کے اٹھتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، دینے والوں، یہ گداگر ہیں، یہ آپ سے مانگ رہے ہیں، کیوں دیتے ہو؟ غریب ہیں، یہ مسکین ہیں، یہ گداگری کرتے ہیں، ان کے کپڑے تن پر نہیں ہیں، ان کو کچھ نہیں ہے، یہ کنگال ہیں، کیوں دیتے ہو ان کو؟ کس بنا پر دیتے ہو؟ کسی غریب کی مدد کر لو، کسی مسکین کی مدد کر لو، کسی بے روزگار کی مدد کر لو، کسی بیمار کی مدد کر لو، اور کسی علاج والے کے علاج کی مدد کر لو، تو جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں جن کے جہیز کا انتظام نہیں، ان کی مدد کر لو، رفاع عام میں مدد کر لو۔ ان اربوں پتی کو کیوں دیتے ہو؟ حرام کیوں کرتے ہو؟ ان کو پیسے دینا حرام کرنا ہے، اللہ کے رزق کو حرام کرنا ہے۔ یہ باعزت گداگر لوگ ہیں۔ کسی کے گھر آئے قدم کے لیے تو 5,000 لے گئے، یہ باعزت گداگری ہے۔ دوسرے کے گھر گئے، قدم دیا ہے تو اس نے 5,000 اور پیش کیا، یہ باعزت گداگری ہے، ان کے لیے حرام ہے لینا۔ خود اربوں پتی ہے، یہ خود اربوں پتی ہیں، یہ قدم دے دے کر پیسے بٹورنے والے۔ تعویذ دیں تو پیسے دو، 200 دو، 400 دو، 500 دو، 1000 دو، بس دیو، سارا دن دیو، مفت تعویذ نہیں ملے گا۔
تعویذ کا پیسہ لیا جائے گا، اللہ کی کلام کو بیچا جاتا ہے، اللہ کی کلام کو فروخت کیا جاتا ہے، اس کا معاوضہ پیسے لیے جاتے ہیں سینکڑوں روپے۔ یہ تعویذ کو، کلام الہی کو بیچتے ہیں، ظالم ہیں۔ اور اسی طرح بندے بٹھائے ہوتے ہیں کہ فلاں سے تعویذ جو ہے پٹڑی میں کرا لو، اس سے بھی پیسے دو، اس کا حصہ مقرر ہے، حرام ہے۔ پھر اگر دروازے پر موٹر سائیکل کھڑا کرو 30 روپے کرایہ دو، حرام ہے۔ تو ایسے کام یہ کر رہے ہیں، علانیہ کر رہے ہیں، تو لوگ اندھے مندھے وہ ان کے پاؤں پر گر رہے ہیں، کیونکہ وظیفے کی مار، خبر نچار، دھواں دھار آنکھوں میں ڈال دیتے ہیں، یہی غبار، یہی ہے ان کا وپار۔ یہ اندھے مندھے یہ پاؤں پر گر رہے ہیں۔ جاہل مطلق اکثر جاہل ہوتے ہیں، اکثر جاہل پاؤں پر گرتے ہیں۔ اگر پڑھا لکھا وہ گرتا ہے تو اس کی بھی میں غلطی سمجھتا ہوں، اس کی بھی غلطی سمجھتا ہوں، وہ پڑھا لکھا ہو کر کیوں پاؤں پر گرا؟ تو یہ لوگ بت ہیں، بت، یہ بت پرستی کروا رہے ہیں، لوگوں سے سجدے کروا رہے ہیں، پاؤں پر لوگ سجدے کر رہے ہیں، ان کے سامنے مٹی پر وہ سر سجدے میں رکھتے ہیں، جو حرام ہے۔ اللہ کی ذات کے سوا کسی کے لیے سجدہ کرنا تعظیمی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ چاہے وہ پیر ہونے کا دعویٰ کرے، چاہے وہ کچھ ہونے کا دعویٰ کرے، تو اس کے پاؤں پر سجدہ کرنا حرام ہے۔ مزار کے سامنے سجدہ کرنا حرام ہے، کسی بزرگ کی مزار کو سجدہ کرنا حرام ہے، بت پرستی کے مشابہ ہے۔ کسی ظاہری پیر کے سامنے سجدے میں گر جانا حرام ہے۔ یہ حرام کام یہ جاہل کر رہے ہیں، مجہول کر رہے ہیں، لا علم ان پڑھ کر رہے ہیں۔ اور وہ فرعون ہیں، وہ ایک بار بھی نہیں کہتے کہ میں اللہ نہیں ہوں، خدا نہیں ہوں، کیوں سجدہ کرتا ہے، اٹھ جا اٹھ جا، وہ ایک بار بھی نہیں کہتے، کیونکہ وہ اپنی پرستاری کرواتے ہیں کہ اور زیادہ کرو، اور زیادہ کرو، تاکہ دوسرے لوگ دیکھیں وہ بھی اسی طرح کریں۔ یہ باطل لوگ ہیں، باطل پر ہیں، باطل پرست لوگ ہیں، اس لیے ان سے بچ کر رہو۔ یہ پیر نہیں، اگر پیر ہے تو پیر حسین، پیر ہے تو پیر مولا علی ہے، پیر ہے تو پیر حضرت ابوبکر صدیق ہے، پیر ہے تو پیر فاروق اعظم ہے، پیر ہے تو پیر عثمان ذی النورین ہے، پیر ہے تو پیر حضرت علی المرتضیٰ ہے، پیر ہے تو حسن مجتبیٰ ہے، پیر ہے تو حسین شہید کربلا ہے، پیر ہے تو حضرت علی اکبر شہید کربلا ہے، پیر ہے تو حضرت علی اصغر شہید کربلا ہے، پیر ہے تو حضرت امام قاسم شہید کربلا ہے، پیر ہے تو عون محمد شہیدان کربلا ہے، پیر ہے تو حضرت عباس علمدار شہید کربلا۔ یہ پیر ہیں، اور ان کے قدم بقدم ہو اگر تو وہ پیر ہے، ان کا صحیح محبت کرنے والا ہو، پابند شریعت، وہ پیر ہے۔ تو جو تماری نہ کرے وہ پیر ہے، جس کے اندر طمع ہے، لالچ ہے، حرص ہے، اور باعزت وہ گداگر بنا بیٹھا ہے، پیسہ بٹور رہا ہے، پیسے لوگوں سے لے کر جیبیں بھر رہا ہے، اور اس کو رنگ لگا رہا ہے، شام کو تھمبی بنا کے بینک میں داخل کر رہا ہے۔ یہ ظالم ہے، اور یہ لوگ غلط کر رہے ہیں کہ ایسے اربوں پتوں لوگوں کو پیسے دے کر پیسے حرام کر رہے ہیں۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، سچ خطاب کر رہا ہوں، اور میں نے آنکھوں سے ایسے لوگ دیکھے ہیں، بڑے ایسے لوگ دیکھے ہیں۔ تو ایک پیر صاحب کے متعلق مجھے یہ خبر پہنچی کہ وہ 2 بندوں کو اٹھا کر کھڑا کرتا ہے کہ تم سگے مدینہ ہو، مدینے کے تم کتے ہو، تو کتے
کتے جو ہوتے ہیں وہ آپس میں بھونکتے ہیں، تم ایک دوسرے کو بھونکو، معاذ اللہ، یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کیا فسق و فجور ہو رہا ہے؟ اور ایسے لوگ پیر بنے ہوئے ہیں، سارا دن لوٹ رہے ہیں، اندھے لوگ پیسے دے رہے ہیں، ان کے خزانوں کو بھر رہے ہیں، جبکہ یہ کروڑوں پتی بھی ہیں، اربوں پتی بھی ہیں، جائیداد ان گنت ہیں، پھر بھی لوگ اندھے ہو کر ان کو دے رہے ہیں، فقط اس لیے فلاں کی اولاد ہے، فلاں کی نسبت ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بیان کیا کہ حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت تمام سے زیادہ ہے۔ جب ان کے صاحبزادے کو آپ کے حکم کے مطابق کوڑے لگ رہے تھے، وہ کیوں نہ ان کو چھڑوا دیا کہ توبہ کر لوں میں اللہ سے بچوا لوں گا؟ نہیں، پورا حد پوری لگا دی۔ جب وہ سفارش نہیں کر سکتے تو ان کے بڑے کب سفارش کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ یہ نسبت بھی غلط ہے۔ نسبت ان کی ہوتی ہے جو اپنے اولیاء کی صحیح اتباع میں ہوتے ہیں۔ نسبت وہ فائدہ دیتی ہے جو اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر ہوتے ہیں۔ ان کے بزرگ تو کہتے ہیں دنیا کو لا چوچی ارا، لٹباز دا لٹکو نچا، کھاوی نموزن دا دغاہی، پنج کنی تینوں گھڑی۔ وہ تو یوں فرما رہے ہیں۔ حضور فرید پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ایک نواب آیا دعوت کرنے کے لیے۔ حضور میری دعوت قبول فرمائیں، قدم کی دعوت ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا کبھی چلیں گے۔ وہ بار بار آیا، کافی عرصہ ہو گیا، عرض کرتا رہا، حضور قدم کی دعوت ہے، قدم کی دعوت ہے۔ ایک موقع آپ نے فرمایا اچھا نواب صاحب، ہم جمعرات کے دن آپ کے پاس تشریف لائیں گے۔ وہ خوشی سے نہیں سماتا تھا، بڑی خوشی کہ میرا شیخ میرے گھر تشریف لائے گا۔ جب باہر گیا تو جو آپ کے خادم کھڑے تھے، خوشی سے کہنے لگا کہ میرے شیخ نے میری دعوت قبول فرما لی ہے، جب میرا شیخ میرے گھر پہلا قدم رکھے گا تو 1,00,000 روپیہ قدموں پر قربان کروں گا، جب دوسرا قدم رکھے گا دوسرا 1,00,000 قدموں پر قربان کروں گا، جب تیسرا قدم رکھے گا 1,00,000 قدموں پر قربان کروں گا، جب کمرے میں جتنی قدم بنیں گے ہر قدم پر 1,00,000 روپے قربان کروں گا۔ مجھے خوشی ہوگی اس وقت، یہ جتنی پیسہ نثابر کروں گا مجھے بڑی خوشی ہوگی، 1,00,000 روپے حضرت کے قدموں پر قربان کروں۔ حضرت کو علم ہوا فوراً کہ اس طرح اس نواب صاحب نے کہا ہے۔ فرمایا جلدی بلاؤ اس نواب صاحب کو۔ وہ آ گیا، فرمایا کہ 1,00,000 والا پیر کوئی اور تلاش کر، اب ہرگز نہیں جائیں گے۔ مجھے تو خرید رہا ہے کہ قدم قدم پر 1,00,000 روپے قربان کرے گا، مجھے خرید رہا ہے؟ بالکل نہیں، ساری کائنات میری قیمت نہیں بن سکتی ہے، خبردار اب میں کبھی نہیں آؤں گا۔ تو نے مجھے لالچی سمجھا، مجھے دنیا کا طلبگار سمجھا، اس 1,00,000 کا طلبگار سمجھا، جاؤ تمہاری دعوت قبول نہیں ہے، ہم کبھی بھی نہ جائیں گے۔ آپ نے اس کی دعوت رد فرما دی۔ وہ شیخ تھے، اصل پیر ایسے حضرات تھے، اصل پیر یہ تھے، مشہور تھا کہ صادق جیسا مرید نہیں، فرید جیسا پیر نہیں۔ اس وقت یہ مشہور تھا کہ صادق جیسا مرید نہیں، فرید جیسا پیر نہیں۔ یہ حضرات صحیح پیر وہی تھے جو لالچ سے پاک تھے، جو طمع سے پاک تھے، جو حرص سے پاک تھے۔ اور آپ کی سخاوت مشہور تھی کہ جب کوئی چاچڑ شریف میں کسی کے گھر بچہ پیدا ہوتا، وہ حضرت کے لنگر میں لکھوا دیتا، اس کو تا زندگی حضرت کی طرف سے کھانا بھی ملتا تھا، وظیفہ بھی ملتا تھا۔ تو وہ حضرت جو تھے سخیوں کے سخی تھے، اپنے زمانے کے سخیوں کے سردار سخی تھے۔ تو یہ حضرات صحیح پیر تھے۔ اب تو 1 روپیہ بھی نہ دیں کسی کو، کسی غریب کو بھی نہ دیں، کسی مسکین کو بھی نہ دیں،
کسی بیمار کو بھی نہ دیں، کسی کو بھی نہ دیں، بلکہ اگر کوئی کہے حضور مسجد بن رہی ہے، خدا کا گھر، مدد کرو، 1 روپیہ بھی نہ دیں۔ حضور دین کا مدرسہ بن رہا ہے، کوئی خدمت مالی کر رہو، 1 روپیہ بھی نہ دیں۔ یہ تو پیسے بٹور ہیں، یہ سخی قطار نہیں ہے، ہاتھ ان کا جکڑا ہوا ہے، ہاتھ ان کے بند ہو چکے ہیں، اور اپنی خواہشات کے لیے کروڑوں کی لینڈ کروزر بھی لے آئیں گے، اعلیٰ کاریں بھی لائے آئیں گے، مرسڈیز بھی لے آئیں گے، بڑی بڑی 10 کاریں بھی دروازے پر کھڑی کر دیں گے رعب ڈالنے کے لیے، اور اسی طرح پھر وہ بندوقیں لائیں گے تو وہ کروڑوں روپئے کی لائیں گے شکار کرنے کے لیے، گھوڑے پالیں گے دوڑ کرنے کے لیے تو وہ بھی لاکھوں روپے کے لائیں گے، اپنے خواہشات کے لیے وہ کروڑوں روپے خرچ کریں گے، اور وہ بھی مریدوں کے پیٹ سے نکالیں گے۔ میں نے ایک صاحب سے مشورہ دیا میں نے کہ آپ کسی پیر کے مرید ہو جائیں۔ اس نے کہا حضرت صاحب بالکل نہیں، میں کسی کا مرید نہیں ہوں گا، یہ اس قابل بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا بھئی کیوں؟ اس نے کہا آپ فلاں پیر کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا میں جانتا ہوں۔ کہتا ہے میں وہاں گیا تو 1 گھنٹہ میں بیٹھا، 50,000 روپیہ مختلف لوگوں نے پیش کیا، کسی نے 1000، کسی نے 2000، کسی نے 500، 50,000 1 گھنٹے میں۔ تو جب لوگوں کا رش کم ہوا تو میں نے کہا حضرت صاحب 1 گھنٹے میں تو 50,000 آیا ہے، اگر آپ 4 گھنٹے بیٹھیں تو یہ تو 2 لاکھ آئے گا، تو روزانہ بیٹھیں تو کئی لاکھ آئے گا۔ پیر نے جواب دیا کہ سال کا لاکھوں کا خرچہ ہم ان کے پیٹ سے نکالتے رہتے ہیں۔ یہ ہے ان پیروں کا حال کہ سالوں کا خرچہ ہم ان کے پیٹ سے نکالتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ میرے پیر کے پاس جاؤ ابھی، میں وہاں بھی وہ کہتا ہے میں گیا، مجھے پیشاب کرنا تھا، میں نے کہا حضرت باتھ روم ہے؟ کہاں یہ میرا ہے۔ اندر گیا تو ٹوٹیاں چاندی کی تھی، ٹوٹیاں چاندی کی۔ ارے بھائی یہ اتنا پیر امیر ہے، وہ لوگوں کے پیٹ سے نکال رہا ہے۔ اس طرح پھر اس کے پیر کے پاس گیا، وہ کروڑوں روپے لوٹ رہا تھا۔ مجھے کہنے لگا حضرت صاحب بتائیں ایسے لوگوں کے ہم مرید ہو جائیں؟ اکثر کا یہی حال ہے، یہ پیسے بٹور ہیں اس لیے ہم نہیں مرید ہوتے، وہ آج تک نہ ہوا، وہ آج تک نہ ہوا۔ تو اس لیے یہ بہت ہی باعزت گداگری کر رہے ہیں، سارا دن پیسے بٹورتے ہیں۔ یہ پیر کہلانے کے ہرگز حقدار نہیں۔ پیر ہے تو میرا حسین پیر ہے، پیر ہے تو شہدائے کربلا پیر ہے، پیر ہے حضور سرکار بغداد پیر ہے، پیر ہیں تو سلسلہ عالیہ کے کاملین اولیاء اللہ پیر ہیں، پیر ہیں حضور خواجہ معین الدین چشتی پیر ہیں، پیر ہیں حضرت قطب الدین بختیار کاکی پیر ہے، پیر ہے حضرت شاہ نظام الدین پیر ہے، پیر ہے حضرت علاء الدین صابری پیر ہے، پیر ہے حضور گنج شکر پیر ہے، اور پیر ہے حضرت مولانا کلیم اللہ جہان آبادی پیر ہے، پیر ہے مولانا فخر الدین دہلوی پیر ہے، پیر ہے حضرت قبلہ عالم مہاروی پیر ہے، پیر ہے حضرت قاضی الحاجات پیر ہے۔ یہ حضرات کاملین یہ پیر ہیں، یہ کاملین پیر ہیں جو شریعت اور طریقت کے پابند تھے۔ شریعت بھی تھی، طریقت بھی تھی، معرفت بھی تھی، حقیقت بھی تھی۔ یہ حضرات تھے جو طمع و لالچ و حرص سے پاک تھے، وہ حق پر تھے، حق پرست تھے۔ امام علی مقام وہ حق پر تھے، حق پرست تھے، باطل کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے تھے۔ یزید باطل تھا، یزیدی باطل تھے، اس کے سامنے حق کا بول بالا کرنے والا میرا پیر حسین تھا۔ تو اس لیے حق کا ساتھ حضرت امام علی مقام نے دیا، رفقاء امام حسین نے دیا، خاندان اہل بیت اطہار نے دیا۔ ان حضرات نے اپنی جانیں قربان کر دی لیکن حق کا بول بالا کر دیا۔ تو حضور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بے شک صحیح ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ابو بکر جان ماست، عمر دید گان ماست، عثمان زبان ماست،
علی تاج بر سرست، ابو بکر ہم تو کعبہ، عمر در طواف ہو، عثمان آب زمزم، علی حج اکبر است۔ شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دین است حسین دین پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ یہ پیر تھے، حقیقت میں یہ پیر تھے۔ جا الحق و زحق الباطل، حق آیا باطل مٹ گیا۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا، اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد به نافلة لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا۔ میں نے پورا رکوع پڑھ دیا، پورے رکوع کی میں نے تلاوت کر دی ہے۔ آیت اوپر ہوگی، آیت کم نہیں ہوگی، تو لہذا یہ تلاوت قرآن کی کرو تو اس طرح کیا کرو کہ دل ٹھنڈا ہو جائے، ایمان تازہ ہو جائے۔ سرکار نے فرمایا اقرأ القرآن بلحون العرب، عرب کے لحن لہجے پر قرآن پڑھا کرو۔ حسن القرآن بحسن اصواتکم، فرمایا قرآن کو حسین کر کے پڑھو، حسین آواز سے پڑھا کرو۔ دیکھا؟ تو اب جس طرح میں نے رکوع پڑھ دیا ہے، مکمل پڑھ دیا ہے، جس ادائیگی کے ساتھ پڑھا ہے وہ آپ نے سن لی ہے۔ اب میں جب کہتا ہوں امام صاحب کو اس طرح دہراؤ، کہتا میری اوقات نہیں ہے، امام کہتا ہے میری اوقات نہیں ہے۔ میں نے کہا جس کی اوقات ہے وہ بھی لے آؤ، وہ بھی پڑھ دکھائے۔ نہیں پڑھے گا، کیوں کہ اللہ کی رحمت ہے جس پر ہو جائے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ خدا کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ ہم نے ان قراء کے پاس پڑھا ہے جو سہارنپور سے سند یافتہ ہو کر آئے تھے، جو کسی کو بسم اللہ بھی نہیں پڑھنے دیتے تھے، تو ان کے پاس ہم نے یہ قرآن مجید مکمل کیا تھا۔ تو اب دیکھو، نہ مجھے کوئی حافظ کہتا ہے نہ مجھے کوئی قاری کہتا، تو میں جہاں سے چاہتا ہوں قرآن پڑھ دیتا ہوں۔ اور قاری نہیں کہتے ہیں تو قاری کہتے ہیں کہ جو آپ ادا کرتے ہیں وہ کوئی نہیں ادا کرتا۔ یہ اللہ کی رحمت، اللہ کی عنایت ہے۔ یہ پورا رکوع میں نے پڑھا ہے، اسی میں ہے کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ۔ پیارے آپ فرما دیں کہ جب حق آیا تو باطل مٹ گیا، اور باطل نے مٹنا ہی تھا۔ تو اسی رکوع میں یہ آیت ہے جو میں نے خطبے کے بعد تلاوت کی تھی۔ خطبے کے بعد یہی ایک آیت تلاوت کی، اب میں نے پورا رکوع تلاوت کر دی۔ تو اب میں نے حق اور باطل کا فرق بیان کر دیا ہے بڑے اختصار سے۔ میرا خیال 1 گھنٹہ 10 منٹ ہو گئے، 1 گھنٹہ 10 منٹ ہو گئے۔ تو اب انشاءاللہ تعالی محرم شریف آ رہا ہے،
تو انشاءاللہ تعالی شہدائے کربلا کے جو واقعات شہادت ہیں یا ان کے فضائل ہیں وہ انشاءاللہ بیان ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے ان چند کلمات کو قبول فرمائے، اور میں نے حق بیان کیا ہے، یا اللہ حق کی مدد فرما، اے اللہ حق کا بول بالا فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا والباطل باطلا، اللہم احینا علی مذہب اہل سنت والجماعہ وامیتنا علی مذہب اہل سنت والجماعہ۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ تقبل منا بحرمت سید المرسلین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔